آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی ساحل پر فائرنگ سے 15 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرے حملہ آور کو احمد نامی مسلمان نے دبوچ لیا۔ سڈنی پولیس کے مطابق حملہ آور باپ بیٹا تھے، والد مارا گیا، بیٹا زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ سیکورٹی اداروں نے نوید کے گھر پر چھاپہ بھی مارا۔ فائرنگ یہودیوں کی مذہبی تقریب پر کی گئی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق تقریب میں 2000 سے زائد افراد موجود تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا، کہا دہشت گرد حملہ پوری قوم پر حملے کے مترادف ہے۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ البانیز نے کہا حملہ آور صرف 2 تھے، تاحال کسی تیسرے ملزم کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو غیر مسلح کر کے قابو کیا۔ احمد زخمی حالت میں اسپتال زیر علاج، حالت خطرے سے باہر ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر آ کر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی، کہا اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا روکا جائے۔ سڈنی واقعے پر عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کو خوفناک قرار دے دیا، حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف کی، کہا سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر ہے، اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، یورپی یونین اور برطانیہ کے شاہ چارلس کا بھی اظہار افسوس۔ فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ، فلسطینی وزارت خارجہ نے بھی متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران، سعودی عرب، اردن اور قطر سمیت متعدد ممالک نے واقعے کو دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، واقعے پر آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کی مذمت، متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پنجاب اور بالائے سندھ میں دھند کا راج، موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند، M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، M3 فیض پور سے درخانہ تک بند، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح برقرار، لاہور 196 AQI کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر موجود۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، NDMA نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ ارض پاک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے 13 خارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق مہمت میں خارج کی موجودگی پر سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے دباتے میں 7 خارج مارے گئے۔ بنوں میں دوسری کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے 6 خارج کو جہنم واصل کیا۔ شکارپور کے حلقہ PS 9 گڑھی یاسین کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے نام، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے آغا شہباز خان درانی کامیاب قرار پائے۔ آغا شہباز درانی نے 73,554 ووٹ حاصل کیے، ان کے مقابل JUI کے امیدوار سید رشید اللہ شاہ صرف 9,412 ووٹ حاصل کر سکے۔ چینی وزیر خارجہ کی ریاض میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ملاقات،
علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے اور ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے توانائی، سرمایہ کاری، نئی توانائی اور گرین ٹرانسفارمیشن میں تعاون بڑھانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا فری سہولت پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورہ نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال کریں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے، اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔ نیو یارک میں پہلی بار PSL کا روڈ شو۔ چیئرمین PCB، کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا سمیت دیگر کرکٹرز کی شرکت۔ روڈ شوز کا مقصد 6 جنوری کو 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ PSL کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ PSL میں نوجوان ٹیلنٹ کو صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ PSL میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہی ہے۔ وسیم اکرم بولے کہ PSL میں تمام کھلاڑی بہترین کرکٹ کھیلتے ہیں۔ PSL مقامی ٹیلنٹ کو موقع دیتی ہے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ PSL سے پاکستان کرکٹ کے کھیل کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں اور کرکٹرز کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ IMF پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں، طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق حکومت نے اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں IMF کو دی ہیں۔ ان پالیسیوں کو مرحلہ وار IMF کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر IMF جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ خادان میں کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خادان قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 78,000 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز میں 700 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 202 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ DIG CTD بولے شہید SHO قاسم نے دہشت گردوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی۔ دہشت گرد جہانگیر کا بھائی میرل نوکنڈی FC ہیڈ کوارٹرز حملے میں ملوث تھا۔ نیوز کانفرنس میں گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا۔ دہشت گرد نے کہا کہ انہیں SHO کو اغوا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ SHO کو اغوا کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے جرمنی میں مذاکرات کا آغاز۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نمائندوں اور یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو میں شمولیت کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ یوکرین کا مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینے کا مطالبہ۔ نیٹو رکنیت کے بجائے سیکیورٹی ضمانتیں روسی جارحیت کا راستہ روکنے میں اہم ہو سکتی ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات 1000 سے بڑھ گئیں۔ جزیرہ سماٹرا کے 3 صوبوں میں 1003 افراد لقمہ اجل بنے، 218 اب بھی لاپتہ ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں شدید بارشوں نے ایشیائی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور ویتنام میں مجموعی ہلاکتیں 2000 تک پہنچ گئیں۔